یہ ساری چیزوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے ہے۔ ان ساری چیزوں کو ہم اللہ رب العالمین کے لیے انجام دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں، خالص اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بینہ آیت نمبر 5 کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں تو محض اسی بات کا حکم ہوا ہے کہ دین کے فرما برداری کا جو بھی ثبوت دیں اس میں وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ مخلص ہوں، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے انجام دے۔ جہاں پر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ یہ سارے کام اللہ رب العالمین کے لیے انجام دیں، تو وہیں پر ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ ہم وہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں۔ کام اگر اللہ رب العالمین کے لیے نہ ہو تو شرک قرار پا کر مردود قرار پاتا ہے، اگر کام اللہ رب العالمین کے لیے ہو رہا ہے لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو تو وہ بدعت ہو کر کے مردود قرار پاتا ہے۔ ہمارے اور آپ کی زندگی کی یہ دو اہم بنیادیں ہیں کہ اگر ہم پہلے نمبر پر متبع ہوں، اگر پہلے نمبر پر موحد ہوں تو دوسرے نمبر پر ہم متبع ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق زندگی گزارنے والے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر پل اور ہر ہمیشہ، ہر آن اور ہر لمحہ ان دونوں باتوں کی طرف سے چوکنا رہیں، مستعد رہیں کہ کہیں شرک داخل ہو کر کے ہماری زندگیوں کے اندر شرک داخل ہو کر کے ہماری زندگیوں کے اندر خلل پیدا نہ کر دے، کہیں بدعتیں داخل ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کمزوری پیدا نہ کر دے اور نہ کمزور ہو جائیں ہم۔ اگر ہم اس انداز میں اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے کہ ہم جو بھی عبادت کریں گے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کریں گے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے کریں گے، اللہ ہی کے لیے کریں گے، اور وہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کریں گے، تو ہماری زندگیوں کے اندر سے بدعتوں کا خاتمہ ہو جائے گا، ہماری زندگیوں کے اندر بدعتیں موجود نہیں ہوں گی۔ معزز سامعین کرام، قرآن و حدیث میں ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں پر ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اسی مسئلے کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اور ہم یہ بات سمجھیں کہ محبت اور اتباع دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم چیزیں ہیں۔ جس کے اندر محبت ہوگی اس کے اندر اتباع بھی ہوگی، اور جس کے اندر اتباع ہوگی اس کے اندر محبت بھی ہوگی۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہوں لیکن ان کی زندگیوں کے اندر، ان کے دلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی محبت نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہیں پر ایک آدمی یہ کہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں لیکن ان کی زندگیوں کے اندر اتباع نہ ہو کر کے بدعتیں ہوں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، ایک دوسرے سے بہت گہرا رشتہ ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ اسی مسئلے کو سمجھنے اور لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تک تو آتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن محبت کے بعد اتباع تک آنا نہیں چاہتے۔ بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کے لیے طرح طرح کی محفلیں قائم کرتے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں کرتے ہیں، لیکن شاید ان کو یہ معلوم نہیں کہ محبت کا اصل مطلب اتباع ہے اور بدعتوں سے بچنا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے، شاید یہ بات ان کے سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی لیے اس بات کو سمجھنے اور لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ آپ قرآن و حدیث پڑھ کر کے دیکھیں، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور اتباع کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 31 اور 32 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ ورسولہ فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میری اتباع کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو، اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے روگردانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ پر آپ غور کریں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ فرمایا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک تمہارا کوئی مقام و مرتبہ ہو، تمہاری کوئی حیثیت ہو، اللہ رب العالمین کا تم متقرب بندہ بننا چاہتے ہو، اللہ رب العالمین کا تم محبوب بندہ بننا چاہتے ہو، تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کی عبادت کی ہے، جس انداز میں کی ہے، جس طرح سے کی ہے، اسی طرح سے تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ تو اس کا کیا فائدہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور اللہ رب العالمین جس سے محبت کرنے لگے، جس کو پسند کرنے لگے، اور جس کو اللہ رب العالمین اپنا متقرب بندہ بنا لے، تو یقیناً اللہ رب العالمین اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ رب العالمین اس شخص کو جنت النعیم عطا کرے گا۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین اس بات کی وضاحت فرمائی کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو، اور جو شخص بھی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے روگردانی کرتا ہے تو یقیناً وہ کافر ہے، وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا ہے تو ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمارے آپ کے دین و ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، دنیا کے اندر اسے ایمان کا کمال نصیب ہوتا ہے۔ ایمان کے کمال کے لیے، ایمان کو مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے بھی زیادہ محبت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 15 ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں ان کے والد سے، ان کے اولاد سے بڑھ کر کے میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہے، میں دنیا کی ساری چیز سے بڑھ کر کے میں آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے میری نفس کے، سوائے میری جان کے، میری جان اور میرا نفس مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، لیکن اگر میں اس کے بعد کسی سے محبت کرتا ہوں تو وہ آپ کی ذات ہے، وہ آپ کی شخصیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن
عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنتے ہیں. سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ اے صحابی رسول, اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تم ابھی کامل مومن نہیں ہوئے, تم ابھی پکے مومن نہیں ہوئے. جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دل و ایمان اور پورے جان سے بھی زیادہ ہونا چاہیے, تو انہوں نے اپنے نفس سے مراجعہ کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اب آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. ساری چیزوں سے, ساری دنیا کی دولتوں سے اور ساری زمین و جائیداد, سارے عہدہ و منصب اور ساری چیزوں سے بڑھ کر کے آپ مجھے محبوب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں, الآن یا عمر, اب تمہارا ایمان مکمل ہوا اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. اب جا کر کے تم حقیقی ایمان کے معنی اور مطلب کو سمجھے, اب جا کر کے تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. حاضرین گرامی, آپ اس حدیث پر غور کریں, اس واقعہ پر غور کریں, تو آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دل و جان سے بھی زیادہ کرتا ہے, تو اسے دنیا کے اندر ایمان کا کمال نصیب ہوتا ہے, ان کا ایمان مکمل ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین اسے آخرت میں کیا نعمتیں عطا کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں, بخاری کی حدیث, حدیث نمبر 256 ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, متى تقوم الساعہ, قیامت کب قائم ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا, ما عددت لها, تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. تم قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو, تم آخرت کے بارے میں پوچھ رہے ہو, تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. اس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا اندازہ نہیں تھا, وہ حیران و پریشان ہو گئے. ان کو یہ بات پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نشانی بتا دیں گے, کوئی علامت بتا دیں گے, کوئی وقت بتا دیں گے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کر رہے تھے. تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے تو بہت زیادہ اعمال نہیں کیے, بہت زیادہ تو تیار نہیں ہوں, لیکن ایک بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. میری زندگی کے اندر واجبات تو ہیں ہی, فرائض تو ہیں ہی, لیکن ایک آدمی جو ہوتا ہے پوری طرح سے تیار بیٹھا رہتا ہے کہ اگر مجھے موت آ گئی, اگر میری موت آ گئی, مجھے اللہ رب العالمین کے پاس حاضری دینا ہوا, تو ہم حاضری دے کر کے پورے طور پر سے مستعد ہیں, تیار ہو کر کے اللہ رب العالمین کے پاس جواب دے دیں گے. اس طرح سے تو تیار بیٹھا نہیں ہوں, لیکن ایک بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب سے کہتے, انت مع احببت, کہ تم اسی کے ساتھ رہو گے جس کے ساتھ تم نے محبت کی ہے, جس کے ساتھ تم نے محبت کی ہے. تم اپنے محبوب کے ساتھ ہی تم قیامت کے روز رہو گے, جنت میں تم اسی کے ساتھ رہو گے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تلقین فرمائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرمائی کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ رہے گا, تو ہم لوگوں کے درمیان خوشی کی ایک لہر دوڑی, کیونکہ ہم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے, ایمان سے بڑھ کر کے محبت کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو اس بات کی ضمانت دے رہے ہیں کہ جو شخص بھی جس کے ساتھ محبت کرے گا یقیناً وہ اس کے ساتھ ہوگا. حاضرین گرامی, آپ اس حدیث پر غور کریں تو آپ کو بخود اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا فائدہ کیا ہے آخرت میں, کہ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت
جنت میں عطا کرے گا. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہیں گے. شرط یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر محبت کریں. محبت کے ساتھ ساتھ اتباع بھی ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے زندگی گزار کر کے ہمارے سامنے اسوہ نمونہ پیش کر دیا، جس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، جس طرح سے نماز پڑھ کر کے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اسی طرح سے ہمیں نماز ادا کرنی ہے. اسی طرح سے ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اسی انداز میں ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز حیات کو اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کریں تو یقیناً اللہ رب العالمین قیامت کے روز ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت اللہ رب العالمین جنت میں عطا کرے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت عطا فرمائیں نبی جنتوں کے اندر. معزز سامعین کرام، ہم نے جو آپ کے سامنے دو حدیثیں بیان کی ہیں، ان دونوں حدیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ اتباع سے کوئی الگ چیز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ اتباع سے کوئی الگ چیز نہیں ہے. دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. جس کے اندر محبت ہوگی اس کے اندر لازمی طور پر اتباع ہوگی، یقینی طور پر وہ اتباع بھی کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق وہ زندگی بھی گزارے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے عبادت کی اسی طریقے سے وہ عبادت بھی کرتا رہے گا. اگر آپ اور ہم اس مسئلے کو سمجھیں تو بخاری کی حدیث نمبر 16 کو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. جس شخص کے اندر 3 صفات پیدا ہوں گی، جس شخص کے اندر 3 عادت و اطوار پیدا ہوں گے تو یقینی طور پر وہ ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی چاشنی کو، ایمان کی مٹھاس کو وہ محسوس کرنے لگے گا. جس شخص کے اندر 3 خصلتیں، 3 عادتیں. سب سے پہلی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ تمام چیزوں سے بڑھ کر کے محبوب. اگر ایمان کی کمال چاہتے، اگر ایمان مکمل ہونا چاہتے ہو، ایمان کو مکمل کرنا چاہتے ہو، ایمان کا اعلیٰ درجہ پانا چاہتے ہو تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے پڑھ کر کے محبت کریں اور محبت کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. اور دوسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ اللہ رب العالمین کے نیک بندے، اللہ رب العالمین کے متقی و پرہیزگار بندے سے محبت کوئی شخص کرے تو اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے خاطر اس سے محبت کرے. تیسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے نیک بندے سے اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر محبت کرنے کے بعد وہ کفر کی طرف اس قدر پلٹنا ناپسند کرتا ہو جس قدر اسے آگ میں پھینک دیا جانا ناپسند، جس قدر اسے آگ میں پھینک دیا جانا ناپسند کرتا ہو، کفر کی طرف پلٹنا اسی قدر ناپسند کرتا ہو. اس حدیث کریمہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت بیان فرمائی کہ جس شخص کے اندر 3 خصلتیں، 3 عادتیں اور اطوار ہوں گی تو ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی چاشنی کو محسوس کرے گا. سب سے پہلی چیز میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام چیزوں سے بڑھ کر کے محبت ہونی چاہیے، دل و جان سے بھی بڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. دوسرے ٹکڑے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ اتباع کا ذکر بیان فرمایا. یعنی پہلے ٹکڑے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا تذکرہ فرمایا اور دوسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اتباع کرنے کا، یعنی
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے شخص جو متقی و پرہیزگار ہوں گے، جو ولی اللہ ہوں گے، اللہ رب العالمین کے نیک بندے ہوں گے، ان سے اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر محبت کرنا، اللہ رب العالمین کے خوشنودی کے خاطر محبت کرنا۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ اتباع کو شامل ہے۔ جس شخص کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، لازمی طور پر اس کے اندر اتباع بھی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر وہ شخص چلنے والا ہوگا جس شخص کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، لیکن ان کی زندگی کے اندر اتباع نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اعمال کیا اس طرح سے اعمال نہ کرتے ہوں، تو یقیناً وہ محبت نہیں کہلائے گی، وہ شرعی محبت نہیں ہوگی، وہ دینی محبت نہیں ہوگی۔ محبت کا کوئی الگ مفہوم ہوگا، محبت کا کوئی الگ پہچان ہوگی، وہ شرعی محبت نہیں کہلائے گی۔ شریعت اسلامیہ ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ دنیاوی محبت نہیں، یہ اخروی محبت ہے۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں، حالانکہ ان کی ماں بوڑھی بھی ہے، بیمار بھی ہے، دوا اور علاج کی بھی ضرورت ہے، ان کی خدمت کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور ان کی باتوں کو بھی نہیں مانتا، دوا اور علاج بھی نہیں کرتا، ان کا خیال بھی نہیں رکھتا، ان کی خدمت بھی نہیں کرتا، صرف زبانی طور پر یہ شخص کہتا ہے کہ میں اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں، تو کوئی شخص یہ چیز ماننے کو تیار نہیں ہوگا، کوئی شخص یہ نہیں مانے گا کہ واقعی طور پر وہ شخص اپنی ماں سے محبت کرتا ہے۔ اگر وہ شخص اپنی ماں سے محبت کرتا تو ان کی ساری ضروریات کا بھی خیال رکھتا، ان کو علاج و معالجہ بھی کراتا، اور اسی طرح سے ان کی باتوں کو بھی مانتا۔ اسی طرح سے جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو محبت کا اصل معنی و مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے نماز پڑھ کر کے دکھائی ہے، جس قدر حدیثوں کے اندر موجود ہے، تاریخوں کے اندر موجود ہے، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزار کر کے دکھا دیا، ہمارے سامنے اسوہ پیش ہوا ہے، نمونہ پیش کر دیا، اسی قدر ہمیں زندگی کو گزارنا ہے، اسی قدر ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے۔ تین شخص کے واقعات کو دیکھیں کہ تین شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہوتی، وہ تینوں شخص ام المؤمنین امہات المؤمنین رضی اللہ عنہا سے سوال کرتے ہیں کہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر عبادت کرتے تھے۔ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی کیفیت بیان کی کہ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ پھر جب انہوں نے یہ دیکھا، امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عبادت کرتے ہیں، آپ معصوم عن الخطا ہو کر کے اللہ رب العالمین نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کرنے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم تو عام انسان ہیں، ہم تو عام انسان ہیں، ہم سے ہر وقت ہمیشہ گناہیں سرزد ہوتی رہتی ہیں، ہمیشہ ہم گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، ہمیں کہیں اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر کے عبادت ہونی چاہیے۔ تینوں نے الگ الگ فیصلہ سنایا۔ ایک شخص نے کہا کہ میں رات کو کبھی نہیں سوؤں گا، ہمیشہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا رہوں گا۔ دوسرے شخص نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھتا رہوں گا، کبھی روزہ کو توڑوں گا نہیں، ہمیشہ دن کو روزہ رکھتا ہی رہوں گا۔ اور تیسرے شخص نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، کبھی عورتوں سے شادی نہیں کروں گا، نہ بچے ہوں گے، نہ بیوی ہوں گے، نہ کمانے دھمانے کی ضرورت ہوئے گی، ہم ہمیشہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہیں گے۔ آپ غور کیجیے، مقصد کیا تھا؟ نیک تھا، مقصد نیک تھا، لیکن وہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں تھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں شخص کو بلاتے ہیں اور بلا کر کے کہتے ہیں کہ تم نے فلاں فلاں بات کہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ بات کہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم لہ لیکن اصوم وافطر واصلی وارقد وتزوج النساء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں میں تم میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار انسان ہوں، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، اللہ رب العالمین کو رات میں جاگ کر کے عبادت بھی کرتا ہوں، اسی طرح سے میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ بھی توڑتا ہوں، میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ اور آگے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہوگا، وہ امت محمدیہ میں سے نہیں ہوگا، وہ شخص امت محمدیہ میں شمار نہیں ہوگا۔ اس حدیث پر آپ غور کریں تو آپ کو بخود اندازہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت بیان فرمائی ہے کہ جو شخص بھی میرے طریقہ کار کے مطابق عمل نہیں کرے گا، چاہے وہ کتنی بھی بڑی عمل کر لے، کتنا ہی اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا کام کر لے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو تو وہ عمل اللہ رب العالمین کی یاد قابل قبول نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ دنیاوی محبت نہیں، یہ دینی محبت ہے، یہ شرعی محبت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو شخص بھی اس طرح سے عمل کرے گا، جو شخص بھی اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا کہ یقیناً اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوگا، اور قیامت کے روز اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کو بھی اور آپ کو بھی کھڑا کرے گا۔ ہمارے لیے ضروری ہے ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں، جس قدر بھی اعمال کرتے ہیں، اس پر غور و فکر کریں، سوچ کر دیکھیں کہ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں کیا وہ ہماری نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو اس پر اور جد و جہاد اور مجاہدہ کریں، اگر نہیں ہے تو آپ اپنا انجام سوچ لیں کہ وہ عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق نہیں، وہ عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق یہ بیان فرمایا تھا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے جس طرح سے دیکھے ہو اسی طرح سے تم نماز پڑھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی موجود نہیں، لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ محدثین کرام نے پوری مجاہدہ کے ساتھ، پوری جد و جہد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حرکات اور سکنات کو نقل کیا ہے۔ ہم اس کو پڑھیں اور پڑھ کر کے اسی طرح سے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً اگر ہم اس طرح سے عمل کریں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہوگا، اور اللہ رب العالمین ہم سے جب راضی ہوگا تو ہمیں جنت میں بھی داخل کرے گا۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو بخش دے۔ یا اللہ رب العالمین جو شخص بھی مریض ہے اللہ رب العالمین تو ان کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین جو شخص بھی مریض ہے اللہ رب العالمین تو ان کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین جو شخص بھی پریشان ہے اللہ رب العالمین تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ رب العالمین جہاں جہاں بھی مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی عزت و آبرو پر حملہ کیا جا رہا ہے اللہ رب العالمین تو ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔